بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج ہم روزے دار کے متعلق 5 چیزوں کے بارے میں بیان فرمائیں گے، جس میں اللہ پاک کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ وہ چیزیں مخصوص کی گئی ہیں تو وہ اسی امت کو ملی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کو ملی۔ نمبر 1 کہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے کہ اس کی منہ کی بدبو وہ اللہ پاک کے ہاں، اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم پیٹ خالی ہوتا ہے، نہ کوئی پانی ہوتا ہے، نہ کوئی غذا ہوتی ہے، تو اس منہ سے جو بدبو نکلنے والی ہے روزہ دار کے منہ سے، وہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، بہت پسند ہے۔ پھر نمبر 2 ارشاد فرما دیا یہ کہ ان کے لیے دریا تک کی مچھلیاں جو ہے نا وہ دعا کرتی رہتی ہیں، افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ دریا میں جو مچھلیاں رہتی ہیں روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور ہر وقت کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ روزے کا وقت ہو جاتا ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ دعا کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے میرے پاس آئیں گے اور وہ مشقتیں اپنے سر کے اوپر سے گزار کے آئیں گے۔ نمبر 3 ہو گیا۔ پھر نمبر 4 یہ ہے کہ سرکش شیاطین ان میں قید کیے گئے جاتے ہیں اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں غیر رمضان میں تو وہ ہم رمضان مبارک میں نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کی وجہ سے ہم نے کسی گناہ کر لیا ہے، ہاتھوں کی وجہ سے کیا ہے، زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ ہم اس ماہ رمضان میں نہیں کرتے۔ نمبر 4 ہو گیا۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا، صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ شب مغفرت کے قدر، کیا یہ شب مغفرت کا دن ہے، یعنی کہ یہ جو دن گزرا ہے اب رات آ گئی ہے شب مغفرت والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری مل جاتی ہے، اس کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو آؤ دوستو ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھیں، اور اگر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت میں کمی کوتاہی کی ہے تو قرآن پاک میں تلاوت میں زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر آدھا رکوع پڑھتے تھے تو 2 رکوع کر لیں، 1 پارہ پڑھتے تھے 2 پارے کر لیں، تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو باتیں میں نے بتائی ہیں ہمیں، جو حدیث بتائی ہے ہمیں اور ہم سب کو، مجھے بھی اور ہم سب کو، جتنے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور میری باتیں جو سنی ہیں، تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے سب سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو آگے پہنچائیں
اور یہ چیز عام کریں تاکہ ماہ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں دوسروں کو بھی ان چیز میں حصہ ملے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب